بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفی میڈیا کے ناظرین، آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے لسٹ میں نام شامل نہیں ہوتا۔ فارم بھی جمع کروایا تھا، تصدیق بھی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود لسٹ میں نام نہیں آیا، تو وہ ساری وجوہات آپ کو بتائی جائیں گی۔ ان میں سے اگر کوئی وجہ جو آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے اس اعتراض کو، اس وجہ کو دور کرنا ہے تاکہ آپ کا نام اگلی لسٹوں میں آ جائے۔ گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، آگے شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی جو بھی اس موضوع پر ویڈیوز بنے آپ تک وہ پہنچتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، کیونکہ آخری وجہ اکثر سب سے اہم ترین ہوتی ہے، تو مکمل آپ ویڈیو دیکھیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلا حصہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لسٹ بنتی کیسے ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اعزازیہ کی لسٹ ایک دن میں نہیں بنتی، ضلع، تحصیل اور صوبائی سطح پر مراحل سے گزرتی ہے۔ ڈیٹا کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے فلٹر ہوتا ہے۔ یہ وہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو اب آپ جن کا نام نہیں آیا وہ پریشان ہیں، تو انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے سے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے صرف فارم جمع ہونا حتمی منظوری نہیں ہوتا۔ بعض ہمارے ائمہ کرام ہیں جنہوں نے فارم جمع کروایا اور پھر وہ ٹینشن پہ ٹینشن لیے بیٹھے ہیں کہ لسٹ میں نام نہیں آیا۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتایا جائے گا کہ لسٹ کیسے بنتی ہے اور پھر آخر کن مراحل سے گزرتی ہے۔ آپ حوصلے کے اندر رہیں، انشاءاللہ آپ کا نام بھی آ جائے گا۔ حصہ نمبر 2، لسٹ میں نام نہ آنے کی 7 اصل وجوہات۔ وجہ نمبر 1، شناختی کارڈ کے ڈیٹا سے معمولی فرق۔ ڈیٹا میں تھوڑا سا فرق ہو، مثلا نام کے جو مختلف ہیں، والد کے نام میں فرق ہے، یا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ یہ چھوٹی غلطی سسٹم میں بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ وجہ نمبر 2، بائیو میٹرک کی ناکامی، یعنی انگلیوں کے نشانات واضح نہ ہونا، پرانا بائیو میٹرک ریکارڈ۔ اس کا حل یہ ہے کہ نادرا میں تازہ بائیو میٹرک کروائیں۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نادرا کے دفتر میں بائیو میٹرک کے لیے جائیں گے کہ ہماری بائیو میٹرک کر دی جائے، تو اس میں 1 روپیہ بھی نہیں لگتا۔ جی ہاں، اس میں 1 روپیہ بھی آپ کا خرچ نہیں ہوگا۔ آپ کی وہ نشانات جو موجودہ آپ کی انگلیاں ہیں، یہی وہ مشین پر لگائیں گے اور پھر آگے انہی انگلیوں سے آپ کا کام ہوتا رہے گا۔ اب ناظرین اکرام یہ دیکھیں، چھوٹی سی سستی ہم کرتے ہیں اور پھر جہاں بھی انگلی انگوٹھا لگاتے ہیں تو نہیں لگتا، پریشان ہو کے لوٹ آتے ہیں، موبائل لینا ہے، سم لینی ہے، فلاں فلاں۔ تو ایک ہی مرتبہ چلے جائیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10-15 منٹ لگیں گے۔ آپ بائیو میٹرک اپڈیٹ کروا دیں۔ اپڈیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ موجودہ جو آپ کی انگلیاں ہیں ختم ہو چکی ہیں اور ان کے پرنٹ واضح نہیں ہیں، تو وہ مشین لگائے گی تو آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ موجودہ انگلیوں کے مطابق اپڈیٹ ہو جائے گا، پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ چلتے ہیں آگے۔ وجہ نمبر 3، مسجد کمیٹی کی تصدیق نامکمل ہے۔ فارم تو جمع ہوا مگر کمیٹی کی رپورٹ اپلوڈ نہ ہوئی۔ پرانی کمیٹی کا ریکارڈ، اکثر امام صاحبان کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا، یعنی امام صاحب نے فارم تو جمع کروا دیا لیکن ادھر سے کمیٹی نے تصدیق نہیں کی۔ ویریفیکیشن والوں نے کمیٹی والوں سے رابطہ کیا کہ آپ کے واقعی یہی امام ہے، تو کمیٹی والوں کی نہیں بنتی تھی امام صاحب سے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے امام بیچارے کا جو اعزازیہ ہے وہ رک جاتا ہے۔ وجہ نمبر 4، یہ ساری اہم ترین وجوہات ہیں، آپ نے ویڈیو مکمل اینڈ تک دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ وجہ نمبر 4، ایک مسجد میں 2 امیدوار۔ جی ہاں، ایک ہی مسجد میں 2 نام چلے گئے، سسٹم نے دونوں کو روک دیا۔ تو یہ بھی معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ ایسی مسجد دیہات میں، کئی گاؤں میں، تو وہاں سے ایک امام صاحب نے درخواست دی، پھر دوسرے نے دے دی، تو دونوں ریجیکٹ ہو جائیں گے اور مشکوک ہو جائیں گے۔ اصول یہ ہے کہ ایک مسجد میں صرف ایک امام صاحب ہو۔ وجہ نمبر 5، پہلے کسی سرکاری سہولت کا اندراج،
کسی اور امدادی پروگرام میں نام، پینشن یا مستقل سرکاری مراد، ہر کیس الگ دیکھا جاتا ہے مگر بعض اوقات اعتراض لگ جاتا ہے۔ وجہ نمبر 6، موبائل نمبر یا اکاؤنٹ کا مسئلہ۔ موبائل کسی اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے، بینک اکاؤنٹ بند ہے یا غیر فعال ہے۔ نہ آنے کی یعنی SMS نہ آنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے نمبر کا کوئی مسئلہ ہے۔ وجہ نمبر 10، لسٹ ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی، آپ کا ضلع اگلے مرحلے میں شامل ہے، ڈیٹا زیر غور ہے۔ یہ سب سے عام مگر سب سے کم سمجھی جانے والی وجہ ہے۔ حصہ نمبر 3، یہ آپ کے لیے تسلی بخش ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے کہ افواہیں جن پر یقین نہیں کرنا چاہیے، صرف تعلقات والوں کا نام آیا، یہ بھی افواہ ہم لے لیتے ہیں۔ اعزازیہ بند ہو گیا، نیا فارم دینا پڑے گا، یہ چیزیں صرف اور صرف افواہیں ہیں۔ حقیقت میں سسٹم مرحلہ وار کام کر رہا ہے، ان افواہوں سے بچیں تو آپ پریشان نہیں رہیں گے۔ حصہ نمبر 4، اگر نام نہ آئے تو عملی لائے عمل کیا ہے؟ اگر آپ کا نام لسٹ میں نہیں آیا تو اور بائیو میٹرک چیک کریں، شناختی کارڈ کی نادرہ میں تشریف لیں، جس طرح اوپر میں نے بتایا وہ یہ کام کریں۔ مسجد کمیٹی سے تحریری تصدیق لیں کہ واقعی آپ نے جو ہے وہ ہماری تصدیق کر دی تھی، تو پھر تحریری تصدیق بھی لیں پیار محبت کے ساتھ اور ان کو راضی کریں۔ متعلقہ سرکاری دفتر سے رہنمائی لیں، جو AC صاحب کا دفتر ہے وہاں پر رہنمائی لیں، جلد بازی یا غلط معلومات سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اب یہ وہ باتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے ہم ذہن میں نہیں ہوتی، پریشان ہوتے ہیں اے کرام کہ ہمارا نصف میں لام نہیں آیا، شاید ہمیں اعزازیہ نہیں ملے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی تسلی کے لیے بنائی ہے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے بار دیگر کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو پہنچتی رہیں۔